حجر اسود سے جب بندہ بوسہ لیتا ہے تو فرمایا یہ تمہارے سارے گناہ چوس لیتا ہے اور تمہیں ستھرا فرما دیتا ہے۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے بھائی، اب اتنا رش ہے، حجر اسود تو بہت دور ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، در دیکھو یہ مسئلہ سن لو، سنو، میرے نبی نے فرمایا حجر اسود دور ہے، ہن کیا کریے؟ فرمایا اوے دوریاں تو انوے بڑے بڑے لوکی آکھن کے پر سنو، فرمایا دور کھڑے ہو کر کہنا بسم اللہ اللہ اکبر، اینج کرو تو اڈی چمی اپر جانی ہے کہ میں کہا اینی دور جے ساڑا چمن اپر سکتا ہے، اینی دور مصطفیٰ نو سلام نہیں اپر سکتا۔ اس کو استلام کہتے ہیں، اور جو ہم پڑھتے ہیں اس کو درود و سلام کہتے ہیں۔ اور استلام جنت کے پتھر کو ہو جائے تو اسے پتا چل جاتا ہے، سلام جنت کے مالک کو ہو جائے تو پتا کیوں نہیں چلتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی سجنوں دوستان گرامی؟ اور یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، یہ جو حجر اسود ہے نا، حجر اسود یقین فرمائیے گا قیامت والے دن یہ آئے گا اور جس جس نے اس کو چوما ہوگا ان کی شفاعت و بخشش کروائے گا اور جنت میں لے کے جائے گا۔ تو بابا جہاں پتھروں کا یہ کمال ہے، چلو اینج نہیں میں ہوں دو نکتے اور سید صاحبان کی توجہ چاہتے ہوئے میں آکھے چلو پنجابی چ کر لینا، حالانکہ درس قرآن اردو چی ہونا چاہیے پر کاری تصدق پھر گل آ گئی نا جی۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ہمارا بھائی ہے جی، خواہش پوری کرنی پہندی ہے جی، ماشاءاللہ میں نے بڑی خوشی ہے، فل مسجد ہو گئی جناب ہے، کیا بات، درس قرآن چاہنے بندے ہون۔ اے بھائیا ادھر ویکھو تواڈے شوق نو بھی سلام ہے بھائی، سیدھی جڑی ہے تواڈے شوق نو بھی سلام ہے، اللہ تانوں برکتاں عطا فرمائے۔ اور ادھر دیکھیں، میں نے کہا یہ پتھر ہے، کہا بالکل ہے، کیا جنتی؟ اچھا ایڈی طاقت ہے کہ بندے نو پچھانے گا؟ فرمایا اس کو آنکھیں دی جائیں گی، اس کو زبان دی جائے گی، یہ پہچانے گا، یہ شفاعت کرے گا، جنت میں لے کے جائے گا۔ تو میں نے کہا اچھا جنتی پتھر ہے تو یہ کرتا ہے تو جو جنت کا مالک ہے، پہلی بات۔ دوسرا نکتہ سنیے، تو میں نے کہا اس میں یہ کوالٹی کیسے پیدا ہوئی؟ کہتے ایک تو جنتوں آیا، دوسرا حضور نے چومے ہیں۔ میں کہا حضور پتھر نو چوم چھڈن، وہ تو شفاعت کرے تو جیسے حسن و حسین نو بار بار چومے ہیں، پھر وہ شفاعت کیوں نہیں کرن گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ میرے عزیز بھائی اس بات کو سمجھا کریں، پتھر نو ایک باری چومے ہیں اور اس جوڑی نو پتہ نہیں لکھا باری چومے ہیں، اور اس پتھر نو کوئی نہیں آکے آکے تو جنت دے پتھراں دا یا جواناں دا سردار ہے۔ حسن و حسین کے لیے کہا ہے کہ تم جنت کے جوانوں کے سردار ہو۔ اب بتاؤ پھر میرے کریموں کی کیا شان ہے؟ اسی واسطے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے ہیں، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ تے جدو ایدہ دے ساڑھے سائیں ہون تے اسی کسی کو کتھے مرنا ہے؟ تو انہوں کوئی نہیں پتا، یزید نے نہ ٹیلے لایا کہ میں امام حسین نو شہیدی کرا چھڑیا، دیکھ لو سر تن سے جدا کر دیا، نیزے دے چڑھ کے امام حسین پھر بول پے۔ او یزید پھر سر پھاڑ کے بہ گیا، انہیں آکھیا جو آیا سی اتنا کچھ کیتا، حسین پھر بولدا پہ ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ شاہ حسین، شاہ حسین، شاہ حسین، شاہ حسین، بولو بھائی، اینج نہیں، سواد نہیں آ رہا، سنیو ہاتھ چھاپ کے بولو۔ ہاں ہاں، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، شاہ حسین، شاہ حسین، شاہ حسین، شاہ حسین، جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کو سمجھ آئی ہے سجنانوں کے کوئی نہیں آئی؟ اس بات کو سمجھا کریں آپ حضرات، یہ حجر اسود ہے اور اس کو دور سے استلام جائز ہے۔ میں کہ کمال علی گل ہے، ایڈی دور پتھر نو سلام جائز ہے تے حضور نو جاندی کرو یار، اس واسطے گلاں سمجھیا کرو چھوٹیاں چھوٹیاں۔ پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غلاموں، جی ادھر بھی سجنوں میری واری ہے، میری واری ہے، بڑی دوروں آیا میں، سبحان اللہ تے فرماؤ نہ سونے ہو۔
महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दीवानों इस बात को समझने की कोशिश करो। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब तवाफ फरमाते ना, तवज्जो करना मेरी तरफ, तवाफ होता, तवाफ के पहले चक्करों के अंदर आप 3 चक्करों में रमल फरमाया करते थे। रमल एंज जनाब, इन हुण मैं वो लफज नहीं बोलता हूँ तो लफ्ज़ तो ही बड़ी पकड़ होंदी पई है, चूंकि पंजाबी का लफज होंदा तो कहते हैं अरबी चो कढ़ के विखा, हुण मैं तेन कित्थों कढ़ के विखावां, किताबां 'च हर शै हुंदी है ते लोकी जनाब अली डंड चुक लेंदे ने। खैर, मेरा रब है वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील कर देता है। समझ आई ना? बज़ाहिर वो रमल करते, हुण मैं रमल का तर्जमा फिर लोग कहना भारी है कित्थे लिखिया, हुण बंदा जावे किहड़े पासे। बस चलो थोड़ा जिहा शाह साहब, मैं शाह साहब को महीना के नाल रखना भी मैनू लफज दसी रखिया करो, है हदीस भी है, मफहूम भी है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन वो एक ना जैसे कहते हैं कि पूरे वकार के साथ, शान के साथ, और जिन्हें कहते हैं दुश्मनों के सामने जरा सीना कट के टुरना जनाब है, पता लगे कि हजूर दे गुलाम अज काबे दे विच आए ने। कोई ये ना समझे कमजोर हो गया या गरीब हो गया, ओए जिन्हां दा सही मदीने वाला होवे कदी गरीब हो ही नहीं ना सकदे। ए असल रौला हुंदा जनाब, ए असल मसला है। जे तुहानू समझ आई तो सुभान अल्लाह एक बारी फिर आख। दोस्तान गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ फरमाने के बाद मेरे करीम तशरीफ लाते थे ज़म शरीफ पीने के लिए। थके थे कोई नहीं हो। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब ज़म शरीफ के पास आए ना तो आपने फरमाया ये जो ज़म का पानी है, दुनिया पर जितने पानी है सबसे अफजल पानी ज़म का पानी है। और आगे पता क्या फरमाया? इसके अंदर अल्लाह ने बीमारियों से शिफा रखी हुई है। बीमारियों से तो मुझे फिर एक छोटी सी बात कहने दो। मैंने कहा ये मेरे करीम ने फरमाया? कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा ये कुआं आया कहां से, बना कैसे था? अजी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एड़ी मुबारक रगड़ी, वहां से निकल आया। तो मैंने कहा जो ये हजरत इस्माइल की एड़ियों से कुआं निकले वो उसके अंदर तो शिफा है। वो मदीने के रास्ते में जाते हुए 2-3 कुएं जिनमें नबी पाक ने खुद अपना लुआबे दहन डाला, कुल्ली मुबारक करके डाली है। एक नबी के यहाँ कदम की बरकत है और वहां नबी पाक के लुआब की बरकत है। तो जैसे ये शिफा वाला है वैसे वो भी शिफा वाले हैं। इसलिए उनको बीरे शिफा कहते हैं, इसलिए बीरे रोहा कहते हैं, इसलिए बीरे गरस कहते हैं। बोलो तो सही ना सजनो, ये महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। बस अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। दोस्तों, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब जलवागरी फरमाते ना, इधर सुनिए, ये बातें आपके लिए बड़ी फायदेमंद होगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़मज़म शरीफ का पानी मुबारक का डोल मुबारक लेते, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैंने एक मरतबा पेश किया, मेरे करीम ने खड़े होकर ज़मज़म शरीफ का पानी नोश फरमाया, खड़े होकर। अब इधर देखिए, ज़मज़म का पानी खड़े होकर पीना सुन्नत है, बैठकर भी आप पी सकते हैं। और बाकी जितने पानी है वो बैठकर पीने हैं, बैठकर पीना सुन्नत है, वहां आप खड़े होकर नहीं पी सकते। बट्ठे पै गए हो, बट्ठे पै गए हो। अच्छा सुनिए, यहां पर आपको आजकल की ताजा मेडिकल रिपोर्ट भी आपको बताते हैं। आप गूगल सर्च करें, आप सर्च करें ज़मज़म का पानी खड़े होकर पिए, ये हुजूर ने फरमाया। आखिर अंग्रेज सर्च तो करता है ना भैया, मुसलमानों के नबी ने आख्या तो विच गल ते है ना। और अगर किसी से रोका है तो क्यों रोका है, वो इस नतीजे पर पहुंचती है जो हजूर ने फरमाया, उसकी असल हकीकत और वही होता है जो मेरे मुस्तफा फरमा गए हो। अब वो कहते हैं कि आम जितने पानी होते हैं ना, इनके अंदर भारीपन होता है, भारीपन। जब ये बंदा खड़े होकर पीता है तो ये अपने भारीपन की बदौलत जब आपके पेट में, जज़ाकल्लाह, सीधे जाएंगे ना आपके पेट में, तो इधर देखें, ये जो पानी है ये डायरेक्ट आपकी किडनी को भी अटैक कर सकता है, यानी गुर्दियानो, और ये जिगर के अंदर दाखिल होकर आपके खून का जो सिस्टम है, क्योंकि वो खून पैदा करता है ना, तो उसको भी ये मुतासिर कर सकता है। इसी तरह आपकी जो पित्ता है उसको भी अटैक कर सकता है, उसमें पथरी आ जाएगी, पित्ता बढ़ जाएगा, आपको सांस की बीमारी लग जाए। खड़े होकर पानी पिएंगे तो इंजी समझो जिवें तुसी कोठे तो बगैर पौड़ियां तो छलांग मारनी है, बच गया च बच गया, नहीं तो कुछ ना कुछ होना जरूर आ। बोलो तो सही ना यार, ये कुछ तशरीह होंगी जिन्हें मैं अपने लफ्ज़ों च भी करनी पैंदी, पंजाबी जो बोलता बैठा है। अच्छा दूसरी बात, जब आप ज़मज़म पिएंगे, आपने खड़े होकर पीना, तो कहा
وہ زمزم کا پانی بھی تو ڈائریکٹ پیٹ میں چل کے گرے گا. تو کہا گرے گا تو صحیح، پر اس کے اندر باقی پانیوں کی طرح بھاری پن نہیں ہے. یہ رحمت والا ہے، یہ برکت والا ہے، یہ اپنے اندر سافٹنس رکھتا ہے. یہ بالکل جیسے کہتے ہیں ایزی اینڈ ہیپی پانی ہوتا ہے. یہ جب سیدھا چل کے گرتا ہے تو اس کو گردے میں جانا چاہیے تاکہ اپنی برکت داخل کر کے گردہ سدھا کرے. اس کو جگر میں جانا چاہیے تاکہ ہمارے خون میں داخل ہو کے ہمارے خون کو برکت عطا فرمائے. اس کو ہمارے پتے تک جانا چاہیے تاکہ جو ہمارا پتا ہے اس کو شفا مل جائے. کوئی بھی پانی کھڑے ہو کر پیئیں گے اس کے نقصانات ہیں، زمزم کھڑے ہو کر پیئیں تو اس کی برکات ہی برکات ہیں. اب دیکھیے اتنی بڑی برکات زمزم کو اللہ نے عطا فرما دی. جزاک اللہ میرے عزیز. اتنی بڑی برکات اللہ نے عطا فرمائی تو میرے سجن پھر زمزم کو ویسے پیو جیسے مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا. اچھا بھائی ادھر دیکھیں آپ کو ٹورے والے ہو تو میں ایک گل انجی کرا اللہ کر کے تسی مدینے ٹر جاؤ اور تواڈے اندر نہ شوق پیدا ہوئے تو گل کریا جے کہ ہن کی سناؤں ہے. میں نے کہا جی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے اور پہلے آپ وہ سنیے آپ کو لطف آئے گا. میرے کریم خاتم النبیین علیہ السلام نے فرمایا، مفہوماً حدیث سنا رہا ہوں، فرمایا لوگوں یہ جو زمزم کا پانی ہے، حضرت شاہ جی آپ دی توجہ، علماء آپ دی توجہ، جو زمزم کا پانی ہے فرمایا مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے. ہم نے یہ سنا ہے نا کہ ذکر علی جو ہے یہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے کہ منافق کر اور سن نہیں سکتا کہ مومن رجدہ ہی نہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھ لو ایمان والے کا حال کیا ہے. لیکن ہم وہ مومن ہیں جو علی کا ذکر ایسی خوشی سے کرتے ہیں کہ واہ علی تیرے تے بھی لکھا سلام، پر تیرے جڑے پہلے تیرے تین امام نے نا ابو بکر تے بھی سلام ہو گئے، عمر تے بھی سلام ہو گئے، تے عثمان تے بھی سلام ہو گئے. ہم اس انداز سے حضرت علی کو مانتے ہیں. لیکن بات کہیں دور نہ چلی جائے، جیسے مولا علی کا ذکر مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ زمزم کا پانی بھی مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے. یہ روایت ہے. پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا منافق زیادہ پی نہیں سکتا تو مومن رجدہ ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بولو ذرا پیار سے یا رسول اللہ اللہ. ویسے تو درس قرآن ہے پر سارے پیسے کاری تصدق نے سٹنے نے باقی انہوں کی ہویا ہوئے مدینے جاؤ انشاءاللہ محفل بھی ہو خرابے دے پیسے بھی ہوئی سٹے تے سبحان اللہ بھی ہوئی آنکھے بولو نا سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں آپ؟ اس لیے ذرا توجہ کیجئے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ دھیان کیجئے میری جان. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمزم کا پانی. اچھا میں نے نا حضرت شاہ صاحب جس بندے کو یہ روایت سنائی ہے نا وہ بعد دے وچ بہ جاندا کولر کولو کہندا میں اج اپنے آپ نو چیک کر کے ہی جاواں گا. مذاق تو ہی نہ وہ پھر اپنے آپ نو چیک کر دے جے. میرے ساتھ کئی مرتبہ جب میں یہ روایت سناتا ہوں نا تو حاجی پھر بیٹھتے ہیں. اچھا یہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں زمزم پینے کا. جب آپ نے حرم شریف کے اندر داخل ہونا ہے نا تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں 2-4 گھنٹے اتنے کڈا. پھر زمزم پتہ کیسے پینا چاہیے؟ ایک میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. جاتے ہی ایک گلاس پیو موج مارو، وہ آپ پہ تھوڑی دیر تو بعد خود بخود ہضم ہو جاتا. جی کیا برکت ہے قسم خدا دی. تھوڑی دیر تو بعد پھر اٹھو 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ایک گلاس پھر پی لو، پھر موجاں، پھر جلے تھوڑا جا محسوس ہو پھر پی لو. تسی بھاویں 3-4 گھنٹے رہو انشاءاللہ تواڈے مطلب وہ جویں ہوندا نا بھی پیشاب دی حاجت نہیں ہوئے گی. تے جدوں تسی نکلن لگو نا اس ویلے کم از کم کدی 12ویں دے 12 گلاس پی کے نکلے نا. یقین اللہ تے کرو تسی اگر ایک کر کے دیکھو اور جدو کھل کے آئے گا نا یورن تے تانوں محسوس ہوئے گا بھی پتہ نہیں کیڑیاں مصیبتاں تے جناب کیا بلاواں نکل گئی ہیں. جہوڑے ہو جاؤ گے تسی. وہاں اگر زیادہ پیئیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد ہو سکتا ہے اے سی بھی چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو حاجت پیشاب کی ہو سکتی ہے، پھر آپ کو حرم شریف سے باہر آنا پڑے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ ایک انداز کے ساتھ پہلے پیتے رہے 2-4 گھنٹے جنی دیر دل کرتا ہوتے رہو، طواف کرو اپنا موج مارو. اور طواف میں جیسے نماز میں وضو شرط ہے ویسے طواف میں بھی شرط ہے. سمجھ آ رہی میرے دوستوں کو؟ تو یہ انداز پانی پینے کا ہونا چاہیے. باقی رہ گئی گل اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. یقین کرو میں نے جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو 12 گلاس میں آپ پی گیا سی نا. تے کیا بات سبحان اللہ. اللہ تو انو سارے انو توفیقاں عطا فرما چھڑے. اور یہ صرف زمزم کی صرف یہ تھوڑے برکت ہے، آگے بھی ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ
در منصور اور دیگر کئی کتابوں میں موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نا خانہ کعبہ میں تھے اور محدث ہیں حضرت امام عیینہ، بعد نے کہا سفیان بن عیینہ، یہ بہت بڑا حدیث کی دنیا کا نام ہے. آپ بیٹھے تھے مکے میں خانہ کعبے میں اور آپ نے ایک حدیث سنائی. ادھر ویکھے تو میں شوق دساں کہیں دا ہوندا ہے. آپ نے حدیث بیان کی کہ زمزم کا پانی بندہ جس نیت سے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے، جس نیت سے پیے. ایک بندہ اٹھیا، وہ گیا زمزم دے کنویں تے پانی پیتا تے واپس آیا، کہندا شیخ محترم جی آپ نے حدیث بیان کی تھی زمزم بندہ جس نیت سے پی اللہ پوری کرتا ہے. کہا بالکل. فرمایا میں اٹھ کے پانی اس نیت نہ پیتا کہ تسی مینوں 100 حدیثاں سناؤ گے، ہن میری نیت پوری کرو. تو اس محدث نے بھی یہ نہیں کہا کہ لبی کیڑی تو نیت تو کیتی ہے تو سناواں میں. انہیں آکھیا سونیا پھر میں تینوں حدیثاں ہنے سنا چھڑنا تے گل ہی کوئی نہیں نا. اور یہ یاد رکھیے اس بات کو بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے اس بات کو، اور میں ابھی ڈائری میں نے یہ حوالہ لکھا ہوا ہے، یقین فرمائیے، توجہ میری طرف رکھیے. علماء نے لکھا حضرت امام اعظم کے پاس جو اتنا علم ہے پتہ کیسے آیا؟ فرمایا جب یہ زمزم پینے لگے نا تو ان کے پیش نظر یہ حدیث تھی کہ زمزم پیتے وقت جو بندہ جو نیت کرے دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے. آپ نے دعا کی یا اللہ مجھے اعلم العلماء بنا دے، یعنی جتنے علماء ہیں ان سب سے زیادہ علم مجھے عطا کر دے. فرمایا اللہ نے ایسی دعا قبول کی، یہ امام اعظم کو سارے اماموں کا بھی امام بنا دیا ہے اللہ تبارک. اور علامہ ذہبی نے ایک ایسا واقعہ لکھیا، انہیں زمزم دی گال ٹوری ہے تو پھر چاس لو نا یار تھوڑی جائی. علامہ ذہبی نے اس بات کو لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک شخص تھا اور وہ دین کے ساتھ بڑا شغف رکھتا تھا. کہا کہ ہم جب وہاں پہنچے چند دن گزرے تو اس بیچارے کو نا فالج کا اٹیک ہو گیا. اب جب اس کو فالج کا اٹیک ہوا تو بڑا زبردست ہوا، بڑا پریشان ہم بھی کہ کیا بنے گا. اس نے نا اپنے خادم کو کہا کہ جا نا زمزم دی بوتل تے کیویں یا کوئی پانڈا یا ڈول جڑا ہوندا او تے لے کے آیا نا. وہ لے آیا تو وہ علم دین پڑھنے والا طالب علم بھی تھا یا محدث تھا جو بھی، انہیں نا اپنی دوات دے وچ زمزم دا پانی پایا اور قلم ڈال کے نا تو ایک آیت سورۃ الحشر کی لکھی وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا. اے آیت اگے توڑ اے لکھی لکھ کے نا تے او جڑا باقی ڈول سی او دے وچوں کاغذ پا کے جویں بندہ تویز نہیں پیندا اس طرح وہ پی گئے. اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمایا. لو جی فالج ہونا گیا. پہلا نقطہ یہ نکلا کہ تویز لکھنا بڑا پرانا طریقہ ہے، بزرگاں دا طریقہ ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے اور اس سے شفا بھی ملتی ہے. اور دوسری بات اللہ نے جب ان کو شفا بخشی نا اور وہ پہنچے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے کہ وہ بیلی جڑے سن نا باقی سارے ساتھی انہوں نے دیکھا اوئے اے بندے نو فالج ہویا سی تو آپ کمرے چھڑ کے پھر ایتھے پھردا ہے. او پوچھا اللہ نے تمہیں کیسے شفا دی؟ انہوں نے کہا زمزم. ہائے 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 ہائے، اللہ نے زمزم کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دی ہے. بلکہ شفاء الغرام کے اندر علامہ فاسی نے اس بات کو لکھا ہے. ہاں وہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. وہ جب خانے کعبے میں گیا کہندا مینوں ذرا زمزم دے کھو تے لے چلو نا. پہلے کنویں سے پانی خود نکالا کرتے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو اب ہے سارا سسٹم، وہ سارا اب بھرنا پڑتا ہے، ورنہ پہلے سب خود بھرتے تھے. اب کسی کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ زمزم دا کھو ہے کتنے کر کے. عبداللہ کو وہاں لے کے گئے، انہوں نے کہا پانی کا ڈول نکالو. نکالا تے پانی کٹ کے نہ تے انج اپنی اکھاں دے وچ پاؤن لگ پے تے نال کہندے نے ربا سونیا تیرے حبیب دا فرمان ہے کہ جڑی نیت دے نال زمزم دو بندہ پیوے تے وہ پوری ہوندی ہے. تے میری نیت یہ سی کہ مینوں اکھاں دے تے نال یہ بھی میں ایک روایت دا مفہوم پڑھیا ہے کہ زمزم کے پانی کو دیکھنے سے اور اس کے قریب آنے سے بندے کی آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے. تو یا اللہ میری نیت دے مطابق مینوں پھر اجر عطا کرنا. بھائی یہ کرنے کی دیر تھی اللہ نے دونوں آنکھیں ہی روشن فرما دی تھی. یہ زمزم کی کوئی برکت عام نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے جو بندہ زمزم کے ایسے 3 چلو نہ تھوڑا جا گلاس پانی پا کے اپنے سر تے پا چھڈے نا اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں ذلیل ہونے دیتا ہے نہ حشر میں ذلیل ہونے دے گا. ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں زمزم کے ساتھ نا اینج ادھر ویکھیا دے کہندے نے یا اللہ میرے ہتھاں نو زمزم لگ گیا، میرے ہتھاں نہ ہن کوئی قتل نہ ہوے، میرے ہتھاں نہ کدی ظلم نہ ہوے، میرے ہتھاں نہ کدی ناپ تول وچ کمی نہ ہوے، میرے ہتھاں نہ کسی دا حق نہ ماریا جائے. آئے صدقے جاواں اینو کہندے جے. پھر وہ اپنے چہرے پر پھیرتے یا اللہ
ਇਹ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚਿਹਰਾ ਨੂਰਾਨੀ रखा हशर दे विच भी नूरानी रखी साडे चेहरे। ओ मेरे भाई अब ये तो दास्तान चल पड़ी है और वक्त का दामन बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं जरा ये तो इश्क दी गल है, हजे ते आप अराफात गए ही नहीं, हजे तो मीना आप बड़े ही नहीं। यकीन अल्लाह ते करो, अल्लाह दे बंदे हजे तो आप शैतान दी फेंटी लाई कोई नहीं है। यकीन अल्लाह ते करो। क्या मैं तुम्हें दास्ताने सुनाऊं? बहरहाल गल सुन के सवाद आया है। नियत करो यार, नियत करो कि हम हज भी करेंगे, हम उम्रा भी करेंगे, और फिर जवानी में करेंगे, बुढ़ापे में नहीं करेंगे। अपने आप को आगे लेके आइए। मैं बस 2-4 मिनट आपसे और गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद चूंकि दरसे कुरान का माहौल ऐसा ही होना चाहिए। वो ना हो तुझी आखो भी पहली बार आया तो 1.5 घंटा ला गया है। जब मुझे पता है आप मोहब्बत करते हैं, अल्लाह आपको जज़ा बख्शे, लेकिन जो इतनी बड़ी तादाद है मुझे इनकी भी फिक्र रहती है ना जी। आइए जरा गुफ्तगू को समेटने की तरफ आए। बंदा जब ज़मज़म पीता है, सई करता है, मिना अराफात मुज़दलिफ़ा अपने मनासिक अदा करता है। तायराना मैंने कलाम पहले कर दिया, हुण जाना है हज ते मोर रोण वास्ते ते जाना भी मदीने है। समझ आ रही है? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन हज्जा फलम यज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी। फरमाया जिसने हज किया और बाद में वो मदीने मुझे मिलने नहीं आया, फरमाया वो बेवफा है। अगर किसी की फ्लाइट का शेड्यूल ऐसा हो कि वो पहले मदीने चले गए और बाद में उनको वहीं से मक्के से ही वापस आना, तो ये एक अलग मसला है। और अगर उलमा फरमाते हैं कुरान की आयत के मुताबिक ये भी ठीक है कि बंदा पहले मदीने से होके आए। क्यों? अल्लाह ने फरमाया वलवन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह फरमाता है कि महबूब अपने उम्मत से फरमा दे, जब तुमसे गुनाह हो जाए ना तो सीधे मुस्तफ़ा आपके पास आ जाए। आप जब इनकी सिफारिश कर दें तो अल्लाह ताला इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। तो वो हाजी पहले हुजूर की बारगाह में जाए और जाके इकरार करे, या रसूलल्लाह मैं गुनाहगार हां, मैं तुहाडे कोल आ गया, मेहरबानी करो, मेरी सिफारिश करो। तुहाडी कहण दी ढिल्ल साईयां ने तुहाडा काम वैसे ही करवा दिया। हो जा रही है? तो पहले मदीने में चले जाए तो फिर भी बंदे के पास इल्म होना चाहिए कि हुण मैं इत्थे करना क्या है। आइए 2 हदीसें मैं और सुना के फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। तवज्जो है? थके तो नहीं है मेरे सजनों? सुनिएगा जरा। फरमाया कि जो मोहब्बत से, अब ये मफहूमन सुना रहा हूं, जो मोहब्बत से मदीने में जाता है, फरमाया ए गल हुण जिहड़ी मैं करनी, मैं दोबारा फिर रुकिया, तुहाडी ना तवज्जो सज्जे खब्बे होई है, तो मैं नहीं चाहुंदा कि तुसीं ये गल नूं भुल जाओ किस तरह। फरमाया जो प्यार मोहब्बत इश्क जो भी लफ्ज़ तुसीं यूज कर लो, फरमाया वो जब मदीने में जाता है ना शौक और तड़प के साथ, फरमाया अल्लाह के फरिश्ते रहमत के गुलदस्ते देकर उसका इस्तेकबाल फरमाते हैं। अच्छा, मेरे एक सैयद साहब दोस्त हैं, वो इस वक्त हज पे गए हुए हैं। उन्होंने ना, वो पिछले से पिछले साल मेरे हज पर थे, डॉक्टर नकीबी शाह साहब मुल्तान के, वो मुझे फरमाने लगे। मैं पूछा, मैं कहा शाह जी ए जरा रिवायत है कि जब बंदा मदीने में आता है शौक और तड़प लेकर तो फरिश्ते उसका इस्तेकबाल करते, एदा पता किमें लगे? पता किमें लगे? काजी ये शारही ने लिखा है। तो मैं क्या की है? फरमाने लगे ओनू पता किमें चलदा, जूं जूं नेड़े आउंदा है ना अखां दे विचों हंजू चल पैंदे। हुजूर मैं तुहाडे शहर आउंदा बेटा गुनाहगार मेरे नसीब। और फरमाया दूसरी इसकी निशानी ये है, गड्डी जदों मदीने वड़दी ना तो वो कदी इधरों शीशे च वेखदा है, यार किथे हजूर दा गुंबद, कदी इधर वे। फरमाया आ जेड़ा शौक है ना, समझ लो कि ओनू फरिश्ते रहमत वाला गुलदस्ता दे के चले गए।